السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر بھی لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جایا کرتی، جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی مہربان، نرم دل اور غم خوار تھے اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خوشخبری دیتے تھے وہ سن کر اس پر عمل کرتے تھے اور اس خوشخبری میں اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے تھے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور اپنی ساری عمر اسی ایمان کی حالت میں گزار دی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ دلچسپ واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک فقیر کے گھر پر ایک کھجور کا درخت آیا ہوا تھا۔ اس کی کھجوریں اس کے بچے کھا لیتے تھے، تو جو مالک تھا کھجور کا وہ کیا کرتا تھا، اس بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو ایسا ہوتا، یہ شخص درخت پر سے اترتا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ میں سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا۔ اس فقیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت جو فلاں شخص کے گھر میں جھک رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے۔ اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجوریں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا، اور یہ کہہ کر کہ اس کے دینے سے عذر کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے سکوت فرمایا۔ ایک تیسرے صاحب بھی اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت میں کھجور کے درخت کا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور اس مالک کے درخت کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بیچ سکتے ہو، یعنی کس قیمت پر بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، ایک ٹیڑھے درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر میں 40 درخت اس کے بدلے میں دوں تو بیچ دے گا؟
صاحب درخت نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دیے۔ ان صاحب نے قسم کھا لی کہ میں نے 40 درخت اس ٹیڑھے درخت کے بدلے دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا۔ ان صاحب نے کہا کہ اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اس شرط پر کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پختہ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت میں نے خرید لیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو مرحمت فرما دیا۔ اس کے بعد سورہ واللیل نازل ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ تھا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی خوشخبری سن کر اپنے اس دنیا کے فانی درختوں کو 40 درختوں کو صرف اس ایک بشارت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ تھے جنت کے طالب۔ ہمیں بھی اللہ پاک جنت کا طالب بنائے، آمین۔